اب ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے کل بڑی ایک کرو فر سے ایک بات کہی ہے اور میرے خیال میں کہنی بنتی بھی ہے ان کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہاں مجھے 25-26 دن عمران خان صاحب سے جیل میں ملنے نہیں دیا گیا اور کہاں جب ضرورت پڑی کہ عمران خان کے پاؤں پڑنے ہیں اور جلسہ ملتوی کروانا ہے تو جیل کے دروازے بھی صبح 7 بجے کھل گئے اور عمران خان کے پاؤں بھی پڑا گیا کہ جلسہ ملتوی کر دیں. تو حقیقت تو رانا صاحب انہوں نے آپ کی حکومت کی اور تمام طاقتور لوگوں کی بیان کر دی ہے کہ آپ ایک جلسہ برداشت نہیں کر سکتے. ابھی اگلے جلسے کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے میں اس پہ بھی آؤں گا, لیکن اتنی کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا حکومت کی جانب سے. انہوں نے گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے پاؤں پڑے گئے باقاعدہ طور پر کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں. دیکھیں یہ تو پھر ہر کوئی اپنی بات بیان کرتا ہے. تو ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ یہ جا کے عمران خان کے پاؤں پڑے ہیں کہ جی ہمیں حکم آ گیا ہے کہ جلسہ ملتوی کریں, تو اگر ہم نے ملتوی نہ کیا تو ہماری جو ہے وہ کھچائی ہوگی, ہماری ٹھکائی ہوگی, تو اس لیے مہربانی کریں جلسہ ملتوی کر دیں. اور یہی جا کے ان کے پاؤں پڑے ہیں. باقی تو عمران خان صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ نہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا ہے, نہ ان کا رابطہ جو ہے وہ حکومت سے ہوا ہے. تو یہ لوگ جو گئے ہیں ان کے پاس, جنہوں نے جا کے ان کو منایا ہے, پاؤں پکڑے ہیں یا پاؤں پکڑوائے ہیں, یہ تو ان کو پتہ ہوگا. باقی جو ہے وہ جلسہ جو ہے, جلسہ اس سے پہلے جو جتنے جلسے ملتوی ہوئے ہیں تو انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیے ہیں, وہ تو انہوں نے خود کیے ہیں. جب ان کو اجازت نہیں ملی انہوں نے نہیں کیا. وہ کہتے ہیں میں نے جب رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے تب بھی چیلنج کیا تھا, میں ڈی چوک پہنچ گیا تھا, اور اب اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہے اور میں نے دکھایا بھی ہے ناظرین کو, وہ کہتے ہیں کہ پھر حکومت دھمال ڈالے گی اور ہم اس کے تماشبین ہوں گے. چلیں بات سن لیں, یعنی یہاں سے ہی اندازہ کر لیں. میں 16 مہینے انٹیریئر منسٹر رہا ہوں. یہ بتائیں کب آئے تھے یہ ڈی چوک میں؟ 25 مئی 2022 کو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم ڈی چوک آ رہے ہیں. تو پوچھیں ان سے آئے تھے یہ جناح ایونیو سے جو ہے وہ اپنا پروگرام, اپنا جلسہ, اپنا جلوس جو ہے اسے 6 دن کے لیے مؤخر کر کے ملتوی کر کے جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے, اور اس کے بعد 16 مہینوں میں ان کے 6 دن نہیں پورے ہوئے. یہ بالکل نہیں آئے تھے. اچھا, ان کو نہیں آنے دیا تھا. ہاں اچھا, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے رانا صاحب کہ بہت کچھ ہوا ہے, ظاہری بات ہے کیونکہ ابھی جلسہ پھر کرنے کا ارادہ ہے تحریک انصاف کا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ جلسے کے NOC پر شرط لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ذہنی مریض نہیں آئے گا. سب سے بڑا ذہنی مریض میں ہوں, فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے ذہنی مریض ہوں اور میں جلسے کی قیادت کروں گا. اب پتہ نہیں ذہنی مریض انہوں نے کیا اصطلاح استعمال کیا, لیکن آپ نے یہ کیوں لکھا ہے ذہنی مریض نہیں آئے گا؟ نہیں دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ PTI جو ہے اس نے اس سے پہلے جلسے کیے, جلوس کیے, اور بالآخر جو ہے وہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تیاری تو 9 مئی کی تھی. یہ زمان پارک میں جو وہاں پہ ہوتا رہا تماشا, وہاں پہ کبھی لانگ مارچ کبھی شارٹ مارچ, تو یہ سارا کچھ جو تھا یہ 9 مئی کی تیاری تھی. تو اب جب تک PTI جو ہے یہ ریاست کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کرواتی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کرے گی, اور کبھی وہ ریاست یا ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی, وہ دفاعی ادارے کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی, وہ شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے نہیں برسائے گی, تو جب تک یہ نیک چلنی جو ہے نا وہ یہ اپنی ثابت نہیں کرتے, تو اس وقت تک ان کے اوپر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پھر ایک موقع دے دیا جائے کہ یہ اپنی جو ہے وہ تیاری کریں, اور تیاری کر کے جو ہے وہ دوبارہ 9 مئی جو ہے اس کو بپا کریں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کریکٹر سرٹیفکیٹ, تو ان کا وہ مسئلہ ہے, ان کو اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہیے, اور اپنا
چال چلن جو ہے وہ سیاسی جماعتوں والا، سیاستدانوں نہیں، والا بٹ یہ نیک چلنی کا رکھنا سرٹیفکیٹ چاہیے آپ اور انہیں ثابت کیسے کرنا دیں گے چاہیے۔ رانا صاحب؟ مطلب آپ کیا پرکھ رہے ہیں ان کا کہ آپ انہیں نیک چلنی کا سرٹیفکیٹ دیں گے؟ آپ سے نہیں، لیں ہم گے تو یا وہ نہیں دیں ادھر گے، اسلام ہم تو آباد نہیں پنڈی سے دیں گے۔ لیں گے سر؟ نہیں، وہ سیدھی بات ہے، 9 مئی کے واقعات پہ، اس جرم پہ صدق کے دل سے معافی مانگیں اچھا اچھا، اوکے۔ اور آئندہ کہیں کہ جی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ابھی تک آپ دیکھیں نا، 9 مئی جی، کوئی شک ہے کہ ان لوگوں نے نہیں کیا؟ وہ ان کہتے کے ہیں لوگ ثبوت ہیں، لائیں، وہ کہتے ہیں اپنا وہاں ثبوت پہ لائیں۔ وہ تو ثبوت ان کے پاس ہے۔ یہ ایک آدمی جو ہے وہ خود جرم کرے، چوری کرے اور اس کے بعد کہے جی ثبوت لائیں، تو یہ پھر اس کی جو ہے وہ بددیانتی، نہیں، وہ کہتے ہیں اور سی اس سی دو ٹی وی نمبری فوٹیج کے آئی ایس آئی اوپر نے جو ہے غائب وہ کر بالکل- دی ہے، خان صاحب کہتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں غائب کی۔ سی سی ٹی وی کی فوٹیج تو ہر چینل کے پاس ہے، سارے چینل اب بھی دکھاتے رہتے ہیں۔ اب بھی جب آپ دیکھیں تو چینل پہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ خود نہیں ہے یہ، یعنی جو لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں، جو ان کی خواتین پکڑی گئی ہیں، جی، ان کے بیان ہیں، ان کی تصویریں ہیں، وہاں پہ گھراؤ کرنے کی، جلاؤ کرنے کی، توڑ پھوڑ کرنے وہ کی۔ کہتے ہیں چلے احتجاج کیا، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر چلے گئے، اندر ہمارے لوگ نہیں گئے، آپ ثابت کریں ہم اندر گئے، ہمارے لوگ گئے فلان۔ وہ کہتے ہیں ثابت کریں۔ اندر نہیں تو پھر تو باہر کیوں گئے تھے یہ؟ اور احتجاج کہتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے۔ نہیں تو پھر پرامن احتجاج جو ہے پھر وہاں پہ اس بات کو انشور کرتے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو ان کا اعتبار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اب دیکھیں نا کہ ایک آپ کام کریں جی، اور اس کے بعد پھر آگے سے جو ہے وہ پنجابی کا لفظ تو خیر میں نہیں بول سکتا، پھر آگے سے چلاکی کریں تو پھر جو ہے پھر آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اچھا، نہیں مجھے پتا ہے آپ کی کافی مضبوط گرفت ہے پنجابی کے اوپر بھی، لیکن میں چاہوں گا آپ بالکل نہ بولیں۔ بٹ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ ویسے یہ بات تو مانیں، کم از کم رانا صاحب یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں آپ کو ایک جعلی کیس میں، آپ تو ہم کہتے ہیں نا، اس وقت بھی ہم کہتے تھے اور ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ایک جعلی 2 نمبر کیس میں جیل میں ڈالا گیا، آپ کے سیل میں چوٹیاں تھیں اور آپ سخت گرمی میں وہاں پر تھے، تو آپ کو تو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے کمرے میں چوہے ٹپک رہے ہیں چھت سے، تو کم از کم پنجاب حکومت، آپ کی حکومت ہے نا، وسعت القلبی کا مظاہرہ کریں، وہ سروے کروائیں، آڈٹ کروائیں، ان کا یہ مسئلہ تو حل کر دیں۔ چوہے تو نہیں ہونے چاہیے نا سیل کے اندر رانا صاحب؟ بالکل ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کی اہلیہ محترمہ کا، عمران خان صاحب کا اپنا، اس کے مطابق جو جیل مینول جو اجازت دیتا ہے، ان کے سٹیٹس کے مطابق انہیں وہاں پہ سہولت بھی ملنی چاہیے اور وہاں پہ احترام بھی ملنا چاہیے۔ قطعاً کبھی بھی ہم نے یہ، جب پچھلے دنوں میں جب عدالتوں سے حکم بھی ہو رہے تھے، آرڈرز بھی ہو رہے تھے اور ان کو وہاں پہ ہر سہولت فراہم ہو رہی تھی، جی، آپ ریکارڈ پہ ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ہم نے کہا جی ایک کی بجائے 2 اے سی لگا دیں، دیسی گھی میں مرغی کی بجائے جو ہے وہ آپ کو دیسی گھی میں ان کو مٹن بھی بنا کے دیں۔ ہم نے آج تک کبھی اعتراض نہیں کیا اور بالکل میں اس کا حامی ہوں، یا میں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق ان کو جیل میں جو ہے وہ جیل کے قوانین بھی اس بات کی میں امید کرتا ہوں اجازت یا یہ پنجاب حکومت آپ کی ڈائریکشن بات دیتے سن ہیں۔ رہی ہوگی، کیونکہ اڈیالہ جیل انہی کی زیر انتظام ہے نا، وہ وزارت جیل خانہ جات کے انڈر ہی آتا ہے۔ دیکھیں اڈیالہ جیل کے جو پہلے سپرنٹینڈنٹ تھے وہ بھی میرے ملنے والے تھے۔ میری تو جب کبھی ان سے بھی بات ہوئی جی، تو میں نے ان سے بھی پوچھا اور یہی پوچھا کہ ان کے معاملات، تو مجھے تو یہی معلوم ہوتا رہا ہے، بلکہ اب بھی میری جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ انہیں جو ہے وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ حاصل ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے اور عدالت میں کی ہے تو میرا خیال ہے عدالت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جیل کے اندر اس قسم کی اگر کوئی بات ہے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ جیل کا دورہ بھی کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس قسم کا معاملہ نہ کرے۔ تو میرا خیال ہے انہیں جانا چاہیے اور ان کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں آواز اٹھائیں، لیکن ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔